رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب. سارے دوست مل کے پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلامی فرائض میں سے اہم فریضہ ہے. کلمہ طیبہ کے بعد نماز کا ذکر ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت اور صاحب ثروت لوگوں پر فرض کی ہے. 2 ہجری میں فرض ہوئی. اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. صحیح طور پر زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا اور چشم پوشی کا مظاہرہ کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. آپ حضرات کو بڑی زیادہ توجہ کرنی پڑے گی. تھوڑا تھوڑا ٹیک کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ شروع میں جو کچھ چند مسائل ہیں وہ تھوڑے باریک ہیں، آپ کی سمجھ میں آنے چاہیے. زکوٰۃ کا لغوی معنی کئی معنی ہیں، لیکن 2 معنی امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے بیان فرمائے. زکوٰۃ کا ایک معنی تو پاک کرنے کا ہے. گویا جو آدمی مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے. کم و بیش 40 سے زیادہ مقامات پر قرآن پاک نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. کتنی جگہوں پر؟ سارے بولیے گا. اتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے. تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنے کے، پاک ہونے کے. اور زکوٰۃ کا معنی دوسرا یہ ہے وہ چیز جو بڑھ جاتی ہے، جس میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی افزائش ہوتی ہے. گویا جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو اضافہ عطا فرما دیتا ہے. قرآن مجید نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بولیے گا جی. زکوٰۃ اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا. اٹھا کے لے جا. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قابل قبول ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان فرمایا اور ان کو اکٹھا رکھا ہے. زکوٰۃ اسلامی فرائض میں سے 2 ہجری میں فرض ہونے والا اہم فریضہ ہے. زکوٰۃ صاحب نصاب عاقل بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہوتی ہے. آگے ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، ہم اپنی اپنی مطلب کی چیزیں بعض اوقات عکس کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب ہے جس شخص کی ضروریات زندگی نکال کر اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں جتنے 7.5 تولے سونے کے ہوتے ہیں یا 52.5 تولے چاندی کے ہوتے ہیں. کتنے کی ہے 52.5 تولے چاندی؟ 35-40 ہزار کی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی اپنی ضروریات نکال کے 40,000 بھی جس کے بینک میں موجود ہے، سال گزرنے پر اسے بھی زکوٰۃ دینی ہے. اب جب ہم نصاب کرتے ہیں تو ہم چاندی کا کرتے ہی نہیں، ہم سونے والا نصاب کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا آگے جا کے زکوٰۃ فرض ہو، جلدی نہ ہو جائے. شریعت نے اجازت دیا یا چاندی کا کر لو یا سونے کا کر لو.
لیکن چاندی کا نصاب لوگ جاگ رہے ہیں نا اب رات، اگر کوئی سوئے تو اسے تھوڑا جگائیے گا، یہ آج فرض مسئلہ ہے نا جی، اس پر غور زیادہ ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، شریعت کا حکم ہے کہ صدقہ فطر یا 2.25 سیر گندم یا 3.5 کلو کھجوریں کس حساب سے دیتے ہیں لوگ؟ تو کھجوروں کے حساب سے کیوں نہیں دیتے؟ بولے جی، کیسی عجیب بات ہے۔ ہم اپنی اپنی مرضی کا معاملہ لے کر کے چلیں گے، اپنی اپنی مرضی کا۔ یاد رکھ میرے دوست، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، فرمایا میں اللہ کا رسول وعدہ کرتا ہوں صدقہ دینے سے اللہ مال میں اضافہ فرما دے گا، زکوٰۃ دینے سے اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ 7.5 تولے سونے کی قیمت یا 52.5 تولے، ضروریات سے ہٹ کر اتنا سرمایہ آدمی کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 40واں حصہ، یعنی 100 میں سے اس نے بولیے 2.5 روپے 2.5 روپے اس نے زکوٰۃ دینی۔ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، بڑا سادہ سا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی گاڑی ضرورت کی ہے اور کون سی گاڑی فیشن کی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیزیں میری ضرورت کی ہیں، کون سی میں نے اضافی رکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں شریعت ایک محتاط زاویہ بیان کرتی ہے اور پریشان نہیں کرتی کسی کو بھی، جو تیری ضرورت کی چیز ہے اس پر زکوٰۃ اللہ پاک نے رکھی۔ ہیرے کی انگوٹھی کوئی شخص پہن لے، اس نے اپنی زوجہ کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ خاص توجہ فرمائیں، ہیرے کی انگوٹھی وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی ہے، لیکن چونکہ وہ خاتون اسے پہن رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ سونے پر زکوٰۃ ہے چاہے عورت پہنے بھی، یہ اللہ پاک کا قانون ہے نا جی، اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی۔ اس پر اللہ پاک نے زکوٰۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک چیز ہے، وہ بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے اور ضرورت کی ہوتی ہے، لوگ اسے پہنتے ہیں، تو منع جو ہے وہ کہہ دیا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں۔ پھر آپ کے پاس 100 کلہ زمین کا ہے، 100 ایکڑ زمین ہے، لیکن وہ کاشتکاری کی زمین ہے، آپ نے اس لیے نہیں رکھی ہوئی کہ وہ مہنگی ہوگی تو میں بیچ دوں گا، ہے 100 ایکڑ لیکن کاشتکاری پہ رکھی ہے، اللہ نے اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی، اس پر عشر رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ یہ الگ بات ہے، لوگ اس کے مسائل بھی نہیں سیکھتے، وہ بھی صحیح ادا نہیں کرتے، عشر ہر فصل پر ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی۔ ہاں اگر وہ کرائے پہ دیتا ہے، جیسے ٹھیکے پہ دی جاتی ہے زمین، تو اس کا جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور جو اس پر فصل کاشت کرے گا اس کاشتکار نے اس کا عشر دینا ہوگا، یہ زمین کی۔ لیکن اگر کسی شخص نے زمین اس نیت سے خریدی ہے کہ میں اتنے چند پلاٹ لے لیتا ہوں، کل کو ذرا مہنگے ہو جائیں گے تو میں بیچ دوں گا، تو وہ اس کا جو مال ہے وہ مال تجارت ہو گیا، مال تجارت پر زکوٰۃ آتی ہے، چاہے اس کی اربوں کی پراپرٹی ہو، جو اس نے پلاٹ اس نیت سے لیے ہوئے ہیں، یا جو مکانات، جو دکانیں، جو چیزیں اس ارادے سے لی ہوئی ہیں کہ میں ان دکانیں ذرا مہنگی ہو جائیں گی تو میں ان کو فروخت کر دوں گا، تو اسے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ذری زمین خرید لے، وہ یہ ارادہ کر لے کہ میرے پاس 6 پلاٹ ہیں تو میرے 6 بچے ہیں تو سارے ایک ایک میں رہیں گے، یہ نیت کر لے، کل کو بیچنی پڑ جائے تو معاملہ الگ ہے، لیکن آج شریعت اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی۔ کتنا سادہ اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان رکھا ہے ہمارے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم زکوٰۃ دے دو گے تو اپنے مال کو محفوظ کر لو گے، تم اپنے مال کو محفوظ کر لو گے، اور اس طرح محفوظ کر لو گے جس طرح مضبوط قلعوں کے اندر کوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، بچ جائے گا۔ پھر سال گزرنے پر زکوٰۃ دینی ہے۔ سال گزرنے سے مراد وہ والے مہینے نہیں، وہ وڈیرے نے یاد کر لینے سون بھادو اسو تے منڈے کہنے نے جنوری فروری، تو اسلامی مہینے کدھر گئے جی؟ تو زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے فرض ہے، یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں فرمایا ہے کہ چونکہ یہی مہینے حج کے ہیں، حج کس حساب سے ہوتا ہے؟
چاند کے حساب سے. کس حساب سے بولیے گا جی؟ رمضان کس حساب سے آتا ہے؟ اس دفعہ جون کے حساب سے آیا یا اپنے حساب سے آیا ہے؟ چاند کے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادات تیرے اوپر چاند کے حساب سے فرض کی ہے، تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے تیرے اوپر فرض ہوگی. جب سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو جائے گا. اب جتنا بھی مال انسان کے پاس ایسا موجود ہے کہ جو اس کی ضروریات، فقہ کے اندر کہتے ہیں اس کو حاجات اصلیہ، وہ حاجات اصلیہ سے جتنا مال بھی زیادہ ہے. ایک آدمی کو ایک موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور اگر اس نے 2 رکھی ہوئی ہے تو اسے دوسرے پر زکوٰۃ دینی ہوگی. ضرورت کتنی کی تھی؟ ایک کی، اس نے 2 رکھ لی. جاگ رہے نا آپ لوگ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو 2 رکھ لی اس نے، تو اس نے زکوٰۃ دینی. اب زکوٰۃ کیا ہر سال دینی ہے؟ اگر ہر سال مال کے نصاب رہے گا، میں نے کہا تھا آپ کو تھوڑا سا توجہ کرنی پڑے گی، ہر سال وہ مال کے نصاب ہوگا اور سال کے شروع سے لے کر آخر تک اگر وہ مال کے نصاب رہا تو اس نے زکوٰۃ. درمیان کے اندر اگر کمی بیشی ہو گئی، یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے. میرے پاس صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کتاب میں ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ساتھ جو ہمارے ہاں انسائکلوپیڈیا ہے فقہ حنفی کا. میں بڑی باریک کر کے اور آسان کر کے مسائل فقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھیے گا بات. ایک شخص کے پاس پیسے موجود تھے، 10 لاکھ روپیہ پڑا تھا اس کے اکاؤنٹ میں. اب اس کے پاس یکم رمضان کو 10 لاکھ روپیہ تھا، لیکن درمیان میں وہ 9 بھی ہوا ہے، وہ 8.5 بھی ہوا ہے. جب اگلے سال کا یکم رمضان آیا تو وہ پھر 10 لاکھ ہو گیا. وہ چاہے 1 مہینہ پہلے ہو یا 1 منٹ پہلے ہو، اس نے اس کی زکوٰۃ. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو درمیان میں 2-3 دفعہ کم بھی ہوا ہے تو سال تو گزرا ہی نہیں. ہاں، مال فی نفس سے ہی ختم ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، رہے ہی نہ. ایک دفعہ 10 لاکھ کا 10 لاکھ ہی چلا گیا، اس کی جیب میں کوئی شے نہیں بچی. اب جب نئے سرے سے 10 لاکھ آئے گا تو سال اس حساب سے کاؤنٹ کیا جائے، تو اس پر زکوٰۃ دینی ہے. ہاں، اگر اس نے قرض دینا ہے تو پہلے قرض ادا کرے گا پھر وہ زکوٰۃ دے گا. زکوٰۃ دینے کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ کتنی دینی ہے؟ نصاب کتنا ہے؟ میرے پھر سونے کی گل ہی کرتے ہو. اللہ میں چاندی دی بھی کیتی ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولا سونا، اس پر زکوٰۃ آئے گی. سال گزرنے کے بڑا آسان رکھا ہے شریعت نے اس نے، اور جو ضروریات سے زیادہ چیزیں ہوں گی اس پر زکوٰۃ آئے گی. اور مال تجارت پر زکوٰۃ آئے گی. سن لے، کس مال پر زکوٰۃ آئے گی؟ سارے بول دیں ایک دفعہ آپ کو یاد ہو جائے. کس مال پر؟ مال، یعنی جو مال آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے نا، نفع پر نہیں آئے گی. سن لے، مال تجارت پر ہے، یعنی جتنا دکان کے اندر مال پڑا ہے، کپنا جتنا پڑا ہوا ہے، برتن جتنے پڑے ہوئے ہیں دکان کے اندر، جس کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، سب کا حساب لگا کے زکوٰۃ دینی. سب کا حساب لگا. وہ اس طرح نہیں دینی زکوٰۃ کہ پرانے کپڑے نئے جو آئے تھے عید پہ وہ تو بک گئے، پرانے رہ گئے جن کو خریدتا کوئی نہیں، تو اب ارادہ کیا چلو یہ زکوٰۃ میں دے دیتے. اس طرح لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تجھے نیکی اس وقت ملے گی جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرے، جب تو اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں. اور سن لیں، جب کسی کو زکوٰۃ دیں گے تو اسے مالک بھی بنانا ہوگا. کیا کریں گے؟ اسے مالک بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ بھئی یہ تیرے ہیں، تو اپنی مرضی سے ان کو استعمال ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے روٹی پکائی ہے چل کھا اور نکل جا، زکوٰۃ ہو گئی. اس طرح زکوٰۃ ادا. ایک صاحب بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ایک دوست میرے پاس بھی آئے، کہنے لگے مدرسے میں زکوٰۃ دینی ہے، مجھے کوئی کام بتائیں مدرسے کا، وہ کام میں کر دوں. میں نے کہا آپ کہیں اور چلے جائیں. بھئی زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں، جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہ اس چیز کو خرچ. تو میں نے کہا ویسے بھی اگر اعتماد اتنا تھوڑا ہو تو وہاں تو زکوٰۃ ہوتی نہیں کہ مجھے بتا دیں کہ میں کچھ کر دوں. تو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا دوسروں کو بھی دیانتدار سمجھے. سب نے دنیا سے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں.
ویسے بھی ہم نے تھوڑا رویہ اور طرح کا رکھا ہوگا ان معاملات کے اندر، ہم ذرا ویسے ہی محتاط چلتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو مالک بنائیں، اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک مثال سنیے، اگرچہ کپڑے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس کپڑے تو ہیں، دوائی کے پیسے نہیں، آپ اسے زکوٰۃ دیتے ہیں، کہتے ہیں کپڑے خرید لے، اسے کپڑوں کی ضرورت ہے کہ دوائی کی؟ وہ بغیر دوائی کے اٹھ ہی نہیں سکتا چارپائی سے، آپ نے اسے پابند کر دیا ہے کہ تو نے کپڑے لینے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ اسے مالک بنائیں۔ اور پھر شریعت کہتی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ایک کو زکوٰۃ زیادہ دو تاکہ اس کا کچھ بن جائے، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو فرمایا کرتے تھے کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہو تو اتنی دے دو، اتنی دے دو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ جو بانٹنے کا طریقہ ہے نا، 100 کر کے، وہ فقیر ساری زندگی، اور میں اکثر کہتا ہوں مانگنے والا بھی ساری زندگی اسی چکر میں رہتا ہے، اسی چکر میں۔ حاجی صاحب نے اس دفعہ آٹے کا توڑا دیا تو جاتی دفعہ کہتے ہیں اگلے سال بھی ساڑھا خیال رکھے گا۔ او خدا کے بندے، اگلے سال بھی تیرا یہی پروگرام ہے مانگنے کا ہی، تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ یا اللہ اگلے سال مجھے دینے کی توفیق عطا فرما، مجھے ہمت دے، اگلے سال میں دینے لگ جاؤں۔ تو زکوٰۃ آپ سامنے والے کو مالک بنائیں، اور ضروریات سے زیادہ حساب لگائیں ہر شے۔ سن لے، جو بچی کے لیے آپ نے جہیز بنا کے رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، آپ نے اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ نے اپنے مکان کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے مکان خریدنا ہے، خرید لیں گے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور جب تک خریدتے نہیں اس وقت تک زکوٰۃ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدہ ہمارے لیے بیان فرمایا، ہمیں اس قاعدے کو ہمیشہ یاد، اور باریک حساب کریں زکوٰۃ کا، باریک حساب کریں، ایک آنا بھی پیچھے نہیں بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دیں، زیادہ سے زیادہ دیں۔ ہم لیتے وقت حساب باریک کرتے ہیں اور دیتے وقت کون سا کرتے ہیں بھلا؟ موٹا موٹا۔ جی وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ موٹا موٹا تو چاہیے تھا نا ذرا موٹا موٹا ہوتا ہو، لیکن وہ ہم کام نہیں کرتے۔ باریک حساب کریں، فرض جو ہوتا ہے نا، فرض دیکھیں، ایک شخص کہتا ہے میں موٹا موٹا کر کے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہ مجھے یاد ہی نہیں، تو نماز ہو گئی اس کی؟ اسے پتا ہونا چاہیے میری انویسٹمنٹ کتنی ہے، میرے ضروریات کتنی ہے، اور میں نے کتنے پیسے میں بچاتا ہوں، مجھے ان پر زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ دینی کس کو ہے یہ سن لیں۔ یہ قرآن مجید نے 10 لوگ بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی۔ مثلا ایک قرآن مجید نے مؤلفۃ القلوب بیان کی ہے، جو لوگ نئے کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو ان کے گھر والے خاندان والے نکال دیتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی تھی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ ایک زکوٰۃ دی جاتی تھی رقاب کو قرآن کہتا ہے، یعنی غلام آزاد کرانے کے لیے، وہ بھی معاملہ اب ختم ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ ایک زکوٰۃ لگے گی مسکین کو، فقیر کو اور مسکین کو۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات کی چیزیں موجود نہ ہوں۔ کون سی چیزیں جی؟ یعنی وہ اپنی ضروریات بھی بیچارہ خود پوری نہیں کر سکتا، وہ اپنی دوائی نہیں لے سکتا، وہ اس کی آمدن اتنی تھوڑی ہے کہ وہ جو اس کی تنخواہ ہے ماہانہ اس سے وہ اپنی گزر اوقات نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو اتنا غریب ہو کہ صبح کی روٹی اور شام کی روٹی بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، یعنی جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دینا جائز ہے۔ جو عاملین مقرر کیے جاتے تھے نا، اب تو اتنی زکوٰۃ اللہ خیر کرے ہوتی کافی زیادہ ہے، میرا خیال ہے دیتے نہیں لوگ ساری، تو زکوٰۃ اکٹھی کرنا، اس کا پھر حساب کرنا، پھر اس کو تقسیم کرنا، تو ایک آدمی مستقل چاہیے ہوتا تھا اس کام کے لیے۔ تو عاملین زکوٰۃ جو ہوتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے، صحابہ نے دی ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اسی طرح ایک قرآن مجید نے شخص بیان کیا جس کو غارم کہتے ہیں، یہ آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے، اس کو خاص کر سننا۔ غارم وہ شخص ہوتا ہے جو مقروض ہوتا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض بھی قیدی ہوتا ہے، تو اس مقروض کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس شخص کو بھی زکوٰۃ
لگ جاتی ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے کہ اس طرح قرض میں پھنس گیا ہے کہ دو قسم کے مقروض ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جتنا مارکیٹ میں دینا ہوتا ہے اس سے زیادہ لینا بھی ہوتا ہے. اس کو آپ غارب نہیں کہتے، اس کا تو کاروبار ہے، وہ چل رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے. لیکن کچھ ایسے غارب ہوتے ہیں جو پھنس گئے ہیں، الجھ گئے، ان کا کاروبار ڈوب گیا ہے، سرے سے بیچارے الجھ گئے. ان کو آپ زکوٰۃ دیں، ان کو نئے سرے سے میدان کے اندر کھڑا کریں. بعض اوقات ایسے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں ملک کے اندر، ایسے اچھے کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، کسی وجہ سے الجھ جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں. لوگ ان پر پھبتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی تجارت وہ کر رہا تھا، وہ شخص الجھ گیا کسی وجہ سے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں، اس کو زکوٰۃ دیں. حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ زکوٰۃ مقروض تاجر کو دو، اس لیے کہ تاجر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو معاشرے میں کئی اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، کاروبار ہوگا، فیکٹریاں لگیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. تو سب سے زیادہ مقروض آدمی کا خیال رکھا جائے. پھر اس کے بعد فی سبیل اللہ، ایک ابن سبیل ہے. ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی ایسا شخص جو گھر سے نکل آیا ہے، اس کے گھر میں مال بہت زیادہ تھا لیکن مسافر ہو گیا، جس جگہ وہ موجود ہے اس جگہ اس کے پاس پیسے موجود. ہاں اب یہ مسافر بھی مسافر نہیں رہے، اب تو 1 منٹ لگتا ہے، ایزی پیسے سے ہر چیز آ جاتی ہے، آن لائن ہو جاتی ہیں ساری چیزیں. تو یہ بھی اب حکم باقی. ہاں ایک فی سبیل اللہ لوگ ہیں. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار سبحان اللہ کہیے سارے. ایک فی سبیل اللہ لوگ، یہ کون؟ یہ مجاہدین اسلام ہے. وہ آدمی کھاتا پیتا ہے، ہٹا کٹا تگڑا ہے، لیکن جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے پاس نہ گھوڑا خریدنے کے پیسے، نہ زرہ لینے کے، نہ تلوار لینے کے، اس کے پاس سرمایہ. اب آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے اور یہ نہیں کہیں گے تو ہٹا کٹا ہے، تجھے کیسے لگ گئی؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگے گی، اس کو زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح جو آدمی دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ قرآن مجید نے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو وقف ہو جائے، ڈیوٹی کرے، سن لے کان کھول کے، پھر کہے سبحان اللہ. سارے بولیے. یہ جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا. اس میں فرق ہے دونوں چیزوں میں، یاد رکھ. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. ایک فی سبیل اللہ وہ لوگ، وہ طلباء جو دین کے لیے وقف ہو جاتے ہیں. دین کا کام ہمہ پہلو ہے، یاد رکھ لیں، یہ مکمل ڈیوٹی مانگتا ہے. بلکہ اگر کوئی ہماری طرح نہیں، کوئی صحیح دین کی ڈیوٹی کرنے والا شخص ہو تو کم از کم ایک دن کے اندر 18 گھنٹے چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے. یہ تھوڑا سے تھوڑا وقت ہے. ہمہ پہلو ڈیوٹی دین مانگتے ہیں، ہمہ پہلو. اگر کسی نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے تو شاید اسے 8 گھنٹے اس پر ریسرچ کرنی پڑے. ہمہ پہلو، ہمہ پہلو. اور پھر کوئی کس قسم کا سوال کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس نے فوری طور پر. اور یہ کیمسٹری، فزکس، بیالوجی پڑھانا آسان ہے، صرف نحو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا مشکل ہے. اصول فقہ کے مسائل اتنے خشک ہوتے ہیں، آپ کو جو علماء جلالی نظر آتے ہیں نا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فقہ کے مسائل اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ مزاج سخت ہو جاتا ہے. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. ہمارے ہاں بڑی پریشانی ہے، درس نظامی کے 5 بچے ہوں نا اور وہ مکمل عالم بن جائے تو 5 ضلع سنبھال لیتے ہیں. ایک عالم دین کتنا علاقہ سنبھالتا ہے؟ ایک پورے ضلع کی ذمہ داریاں ایک عالم پوری کرتا ہے. لوگوں کے فقہی، جزوی، روحانی مسائل تک جو جامع شریعت اور طریقت لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں عام آدمی سے. وہ ورد وظیفے کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، روحانی تربیت کی بھی اور دوسری بھی. ہمارے ہاں اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں کا دی زکات دئیے بھی، اجی تے ماڑے نو دیاں گے. وہ خدا کے بندے، مدارس دینیا کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ آتے ہی غریب گھروں کے. ہمارے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں، اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسکول کی فیس نہیں ادا کر پاتے، وہ یہاں آ جاتے ہیں. اور اتنی قسم پرسی کا عالم ہے، اتنی قسم پرسی کا عالم ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. ہمیں بعض اوقات 4تھے 5ویں سال میں بچے بھیجنے پڑتے ہیں، سرمایہ ہی نہیں ہے.
ایک بڑے موتبر عالم کو بٹھا کے اس سے تربیت دلانے کا اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے، لاکھوں روپیہ ماہانہ خرچ ہوتا ہے، بچوں کی فیسیں ہیں، کتابیں، لیکن لوگ اس جانب توجہ، ویسے بھی اللہ خیر کرے سنیوں نے خرچ ہی بڑی جگہ پہ کرنے ہیں، عرس پہ بھی دینے ہیں، نعت خاں کو بھی دینے ہیں، قوال کو بھی دینے ہیں، اور بھی بڑی جگہ ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ اور خرچ سنی بر قبور و خان کا، کہتے ہیں بعد مذہب ساری زندگی علم اور درس گاہ پہ خرچ کرتا ہے، اور سنی اللہ خیر کرے تو مزار ہی پکے کراتا رہتا ہے، وہ گنبد ہی نیا بنتا ہے، اور ابھی بابا جی نے دفن ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی انہوں نے سنگ ماربل لگوا لیا ہوتا ہے۔ وہ خدا کے بندے، ہو سکتا ہے تو مدینہ ہی مر جائے، وہاں گیا عمرے پہ وہیں رہ جائے۔ یہ کس قسم کا مزاج ہم نے اپنایا؟ ہماری درسگاہیں ویران ہیں، علماء کی کتابیں لکھی بھی پڑی ہیں، چھاپنے کو سرمایہ نہیں، حالات دگرگوں ہیں۔ دین کا کام کرنے والے کچھ لوگ تو ایسے ہیں میری طرح جو دو چار جملے بول دیتے ہیں عوام میں آ جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو خالص علمی لوگ ہیں، بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی۔ ہم نے اپنے استاد گرامی حضرت مفتی عبداللطیف صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، مفتی صاحب پوری ڈویژن کے استاد تھے، ڈویژن کے استاد۔ حضرت الحاج حافظ حمید اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر حضرت شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی تک ڈھیروں اور ہزاروں لوگ ان کے شاگرد تھے، لیکن وہ مدرسہ پڑھا کے تو بعد میں آ کے سائیکل کو پنچر لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ روٹی پوری کرنے کو پیسے، وہ کہتے تھے یہ ڈیوٹی لگا دی ہے بزرگوں نے ادا کرنی ہے۔ لیکن جو ظلم اور ستم ظریفی ہم اپنے علماء کے ساتھ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بد مذہب کا روزنامہ جنگ میں سے وہ کالم نکال کے دکھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میری جماعت نے مجھے فارغ کر دیا، ایک بڑی گاڑی دی ہے، ایک سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر بڑی کوٹھی دی ہے، مکان دیا ہے، 40,000 روپیہ میرے گھر بھیجتے ہیں، اور مجھے میرے بچوں کی فیسیں تک وہ ادا کرتے ہیں، میرے گھر کے بل وہ ادا کرتے ہیں، اور پھر بھی مجھے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے ٹینشن کوئی نہیں لینی، کھل کے دین کا کام کرنا ہے، کھل کے دین کا کام کرنا ہے۔ آپ کو اگر قلم پکڑنے کے لیے بھی بندہ چاہیے تو ہم ایک ملازم رکھ کے دیتے ہیں۔ ہمارے علماء مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں، دین کی مزدوروں کی طرح۔ اور ہماری قوم پوچھتی ہے مولوی صاحب روز نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی مر جائے، ابھی تک بچا ہوا ہے، ابھی تک بچ گیا ہے، سنا ہے یہ گاڑی میں پھرنے لگا ہے، اس کو تو چاہیے تھا سائیکل چلاتا ساری زندگی اور سائیکل سمیت قبر میں جاتا، یہ کس چکر میں آ گیا؟ خدا را کچھ غور کرے۔ مدارس کی حالت خستہ دیگرگوں ہے۔ مدارس وہ لوگ چلاتے ہیں جو طلباء کو وظائف دیتے ہیں، بات دور چلی جائے گی، ابھی مجھے کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے فضائل کے لحاظ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بچے پڑھتے کیسے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام ابو مالک، اور صاحبین میں بڑا مقام ہے امام ابو مالک کا فتوے کے لحاظ سے، بڑی پائے کی شخصیت ہے۔ اور یہ وہ امام ابو مالک ہے جن کو ہارون رشید نے قاضی بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا پورے امت مسلمہ کا۔ حضرت امام ابو مالک کے جو والد تھے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 بہنیں تھیں، اتنا سرمایہ نہیں تھا، تو امام صاحب بڑے ذہین تھے، اماں نے اٹھا کے نا ان کو مدرسہ سے، تو ان کو ایک دھوبی کے پاس کام سیکھنے بٹھا دیا کہ کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھ جائے۔ تو فرماتے ہیں میں کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھنے جاتا تو رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا۔ آپ زندگی میں جتنے لوگوں کو دیکھیں گے کوئی کمال کیا ہے وہ غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں تو محنتی ہو گئے، ٹھوکریں کھائی۔ تو کہتے ہیں رستے کے اندر امام مالک کا مدرسہ، امام اعظم کا مدرسہ تھا، تو مجھے چونکہ شغف تھا میں وہاں سے آواز سنتا قرآن کی، فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی، تو میرا آگے بڑھنے کو دل نہ کرتا، میں وہی بیٹھ جاتا۔ ایک دو دن میں طلباء میں بیٹھا، امام صاحب کی نظر میں بڑا کمال تھا، انہوں نے کہا بیٹے آگے آ جا، آگے آ گیا، نام پوچھا، کہا بیٹے تو پڑھا کر۔ فرماتے ہیں میں پورا مہینہ امام صاحب کے پاس پڑھتا رہا، مہینے کے بعد اماں نے کہا بیٹا تنخواہ، تو میں نے کہا اماں تنخواہ تو وہ دے گا نا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، تو میں تو پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میری اماں جلال کے اندر آئی اور حضرت امام اعظم کے پاس گئی، کہنے لگی تو بچہ ہے مولوی، تجھے خیال کرنا چاہیے، وہ تو بچہ ہے، تو نے میرا بیٹا بٹھا لیا، میری 4 بیٹی ہیں، کون روٹی دے گا؟ خیال کر، کبھی مسلوں سے بھی پیٹ بھرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اماں کی جلالی باتیں سن کے کہنے لگے اماں اسے دین پڑھنے دے، ایک وقت آئے گا بادشاہوں کے تخت کے بیٹھ کر حلوے کھایا کرے،
بادشاہوں کے تخت پہ بیٹھے گا یہ اور حلوہ کھائے گا. کہنے لگی مولوی مجھے خواب نہ دکھا, کہاں میرا بیٹا اور کہاں بادشاہ, کہاں ہمارا گھر. جس طرح آج بڑا اعلیٰ کھانا غذا ہوتا ہے نا, اس زمانے میں حلوہ کسی کے گھر میں پکتا تھا, بڑی غذا ہوتی. 40 سال بیت گئے, امام اعظم کا انتقال ہو گیا. اچھا ہوا کیا, امام اعظم نے پوچھا تمہارے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ تو اماں کہنے لگی 4 دینار مہینے کے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اگر کوئی شعیب آئے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے 4 دینار اماں تیرے گھر میں ہر مہینے پہنچ جایا کریں گے, بچے کو پڑھنے دے, اس کا خرچہ میں دوں گا. جس کو آج آپ وظیفے کا نام دیں, آپ نے ان کو پڑھایا, عالم بنے, اور جب پڑھ گئے, قاضی بن گئے, ہارون رشید کے دربار میں امام صاحب وصال کر گئے. 40 سال کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ اماں کو خط لکھا کہ اماں آ دیکھ تیرے بیٹے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے. تو اماں گھوڑے پہ بیٹھ کے بغداد گئی. تو ہارون رشید نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا, تو لوگ سارے چلے گئے, تو تخت پہ بیٹھا ہے, حلوہ پکا ہوا تھا. کہنے لگا امام صاحب یہاں آ جائے میرے پاس. حلوہ بھی کھاتے رہے اور مجھے بات بھی سمجھاتے رہے. آپ اس وقت حلوہ کھا رہے تھے, بادشاہ کے پاس اماں پہنچی. پردہ جیسے ہی اٹھا کے سامنے دیکھا تو چیخ مار کے روئی. کہا اماں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ ابو حنیفہ کی قبر پہ رحم کرے, اس نے 40 سال پہلے کہا تھا رب نے دین کی برکت سے آج میرے بیٹے کو وہ عزت عطا فرما دی. تو خدا را مدارس دینیا کی طرف ضرور خیال کریں. مدارس قلعے ہیں دین کے. علماء کو جس طرح ہم نے بے آبرو کر دیا ہے اور جس حال کے اندر ہم نے چھوڑ دیا ہے, میں فرشتہ ہونے کا اعلان نہیں کرتا, کمیاں کوتاہیاں ہیں کمی کوتاہی, لیکن میرے دوست کس جگہ نہیں ہوتی, ہر جگہ ہے. تو برائے مہربانی یہ جہاں زکوٰۃ کا آپ ہر جگہ مصرف بیان کرتے ہیں, وہاں مدارس تک زکوٰۃ لے کے جائیں اور عزت کے ساتھ دے کے آئیں, عزت کے ساتھ. گلا تھک جاتا ہے شور کرتے کرتے, لیکن لوگ کہتے ہیں دیکھیں گے, سوچیں گے, وقت لگائیں گے, آپ کو بتا دیں گے, آپ انتظار کیجئے گا, ہاتھ باندھ کے ہم آئیں گے. خدا کے بندے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. کس طرح کا ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین تو کہہ دیں. تو میرے دوستو زکوٰۃ, اب یہ ہو گئے کچھ مسائل, اب کچھ فضائل سنیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے تو میرے رستے میں ایک دے گا, زکوٰۃ کا 1 روپیہ دے گا تو میں تجھے 700 گنا کر کے واپس کروں. کتنے گنا؟ اور یہاں بس نہیں کی, فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, میں جس کے لیے چاہوں گا بڑھا بھی دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا. جاگ رہے ہیں نا ہم لوگ؟ اگر یہاں اعلان ہو جائے کہ 1 2 5 لے جاؤ, پتہ نہیں لوگ پیسے کہاں سے نکالیں گے. اللہ جانتا ہے, کوئی خبر ہی نہیں کہ کیا کیا بن جائے گا, کہاں سے لوگ پیسے نکال کے لائیں گے. اللہ کتنے کہہ رہا ہے؟ بولے تو صحیح. اور اللہ فرماتا ہے دنیا کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں, اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. تو سچے کی وعدے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کتنے دے گا؟ 700 گنا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ زکوٰۃ تجھے بری موت سے بچائے گا, اور فرمایا تو صدقہ دے گا تو اللہ تیرے مال کو پاک بھی فرمائے گا, اور تیرے مال کو اللہ بڑھوتری بھی عطا فرمائے گا. اور فرمایا اگر تم نہیں دو گے, دوسرا پہلو, اگر نہیں دو گے تو حضور نے فرمایا خشکی اور تری میں جس کا بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے اپنا مال محفوظ کر لیا. اگر کبھی ہمارا نقصان ہو تو ایک دفعہ سوچنا ضرور چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم میں موجود ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اور موٹا سانپ, یہ بخاری مسلم کی بس سند صحیح. یہاں بھی ایک تماشا لگ گیا, لوگ ان چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, کہتے دیکھو جی مولوی ہمیں گنجے سانپ سے ڈرا رہا تھا. بھئی بخاری مسلم میں میرے رسول پاک کا فرمان ہے. دنیا بدل جاتی ہے, محمد عربی کا فرمان نہیں بدل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی.
خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو زکوٰۃ نہیں دے گا تیرا مال گنجا سانپ بن کے قیامت میں تیرے گلے میں لٹک جائے گا، جب تو اسے پیچھے کرے گا تو کہے گا نا مالو کا انا کنزو کا، مجھے پیچھے کیوں اٹھاتا ہے، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہاں تو گن گن کے رکھتا تھا، 10 والے الگ، 50 والے الگ، 100 والے الگ، اور یہاں تو اب مجھے دور ہٹا رہا ہے، مجھے سینے سے لگا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے لے کر قیامت تک وہ مال روز قبر میں آ کے اسے ڈسے گا، اور اتنا ڈسے گا کہ پریشان ہو جائے۔ میرے دوست جنہ لی تم پاپ کمائے ہن دس نہ کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، چھوڑ کے تو چلا گیا ہے۔ بچے تو تیرے لیے سالے ثواب کرتے ہوئے ڈر رہے، لاکھوں اور کروڑوں کی جائیدادیں لوگ چھوڑ گئے، پیچھے سے کوئی ڈب سے یہ سالے ثواب بھی کرنے کو تیار نہیں۔ مال کون دیتا ہے؟ شک ہے کوئی؟ کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم کون دیتا ہے؟ جب دیتا ہے تب کیوں نہیں منع کرتے کہ ہم نے نہیں لینا؟ جب وہ کہتا ہے واپس کرو تو لوگ ہٹ جاتے، لوگ پریشان ہو جاتے۔ عجیب معاملہ ہے ہمارا بھئی۔ اللہ پاک ہمیں نفع دیتا ہے، اللہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ جس کی 5000 مرلہ زمین تھی خدا نے اس کی 5 لاکھ کی مرلہ کر دی، وہ خدا کا بندہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اڑا ہوا ہے۔ سنیں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر کبیر امام راضی کی، حضرت امام راضی نے لکھا ہے، صاحب در منصور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کچھ لوگوں نے نام بھی بیان کیا ہے سالبہ بن ابی حاتم، لیکن بہت سارے محدثین کہتے ہیں یہ نہیں تھے، کوئی اور شخص تھا۔ بہرحال اس اختلاف سے بچتے ہوئے یہاں تک بہرحال ثابت ہے کہ وہ ایک شخص تھا، وہ آیا در رسالت مآب پہ صلی اللہ۔ اٹھئے گا ذرا، جاگیے گا ذرا، کھولیے گا ذرا آنکھیں، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، اس انداز کو بھی دیکھیے گا۔ آیا کہنے لگا حضور غریب ہوں، ماڑا ہوں، دعا کر دے اللہ مجھے پیسے دے دے، اللہ مجھے۔ میرے پاس بھی ایک دوست آئے محبت کے ساتھ، کہنے لگے حضرت جی دعا کرو، تسی بڑے پریشان رہندے، دعا کرو مینوں اللہ پیسے دے، میں بڑے دیاں گا مدرسے میں۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے رستے تے دے چھڑے گا۔ اندر نہیں ٹھیک ہے، اور میں کہ اجے تے آئے نہیں، دعا شروع ہون لگی ہے، تو پہلا ہی نہیں کھول کے بولیا یار، تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پہ بچدا سی، اینوں 10 کروڑ دے کنے دے چھڑے گا؟ ایماندار اندر سے دینے ہونے 9.5 کروڑ نہیں دینا۔ اصل گل اسی اپنی پہ گل کر رہے ہیں، آپ نہیں دینا، یہ حال ہے۔ ہم ابھی آئے نہیں، دعا کا معاملہ ہے۔ کہنے لگا دعا کر دیں، تو مجھے تو پتا ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا میں بیچ رہتا ہوں، تھوڑا لوگوں کو تو میں نے کہا یا اللہ دے 10 کروڑ، یہ 9.5 کروڑ شام نو تین دے چڑے گا۔ اندر نہیں ٹھیک ہے دھیان دے، میں کہ نہیں اجے تو بھائی دعا دی گل پئی ہوندی، پہلے ہی تیرا حال خراب ہو گیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، پریشان ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جس حال میں ہے بہتر ہے، تو جس حال میں ہے قبولیت نیچے آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی اجابت قبولیت کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت خود نیچے آ گئی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے، جب حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ جھولی بھر کے ہی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جا بھی دعا ہو گئی، جا بندوبست کر۔ وہ کہتا ہے میں نے 4 بکریاں لے لی، تھوڑے دن گزرے تو 400 چند مہینوں میں، پتہ نہیں کہاں سے اور خریدی گئی، کیسے ہو گیا۔ کہتا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں، خود کہتے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ ہزاروں میں ہو گئی، مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی، کوئی حویلی نہ بچی جہاں رکھ سکوں۔ پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر فجر عشاء رہ گئی، پھر کوئی دیہڑے گزرے تو جمعہ آ گیا، پھر کچھ وقت گزرے تو دور چلے گئے، کبھی کبھی آنے لگے۔ بڑا مال کس نے دیا؟ دعا کس نے فرمائی؟ 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ میرے نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ اور 2 صحابہ کو بھیجا، فرمایا اسے کہو زکوٰۃ دے۔ اس نے جب دیکھا نا کہ 5 اونٹوں پر ایک بکری دینی پڑے گی، تو یہ کروڑ روپیہ ہویا تو 2.5 لاکھ دینا پڑنا، پریشان ہو گئے۔
پہلے تو کہنے لگا آپ آگے سے لے آئیں، واپس آئیں تو میں صاحب کرتا ہوں، میرا ذرا صاحب لمبا ہے۔ چلے گئے صحابہ، واپس آئے، کہا ہاں بھائی۔ کہنے لگا یار یہ کوئی جزیے کی، یہ کوئی ٹیکس نہیں بن گیا اسلام میں بھی؟ تم جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں، حضور سے جا کے عرض کرو میں خود حاضری دوں گا، آؤں گا میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں در رسول پہ آئے اور جب اس کی بابت بتایا تو میرے نبی نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا او ہو، اس سے کہا تھا تو اسی حال میں بہتر ہے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہ لفظ حضور نے بیان کیے، اسے بھی ہوش آیا، خیال آیا، او یار دیا کس نے تھا؟ میں عجیب شخص ہوں، دیا کس نے تھا؟ اور میں نے زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ دوڑے آئے، دست بستہ حضور قبول کر لے۔ وہ محبوب جو سب کو معاف کر دیتے ہیں، جو ابو جال کا بیٹا بھی آئے تو معاف کر دیتے ہیں، میرے رسول پاک نے فرمایا جا لے جا، تیرے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، جا لے جا، تیرے پیسے لے کے کھڑا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد کہت آیا، پھر حاضر ہوا، حضور اب تو دانے دانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ فرمایا جتنی مرضی ضرورت ہو، تیرے پیسوں کی ضرورت۔ منتیں کرتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا، پر گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس ہے، حضور مال قبول کر لے۔ آپ فرمانے لگے ابو بکر اسے قبول کر لے جسے محمد نے قبول نہیں فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم جسے میرے رسول نے قبول نہیں فرمایا۔ فرمانے لگے میں تو وہ باپ اور بیٹا قبول نہیں کرتا جسے میرے رسول قبول نہیں فرماتے، اور تو قبول ہو جا، جلد دوڑ جا، تیرا مال نہیں چاہیے۔ کہنے لگا حضور مہربانی فرمائے، خدا رہا آپ کی سفارش لے کے قیامت میں بخشا جاؤں گا۔ فرمایا جا کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا عمر تجھے واسطہ ہے اللہ کی رحمت کا، میرے قبول کر لے، بکریاں بڑی ہیں، جائیدادیں بڑی ہیں، مکان بڑے ہیں، پر میں تو اس کے اندر الجھ کے تباہ ہو گیا، بچا ہی کچھ نہیں میرا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے دوبارہ آیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا، جسے مصطفیٰ نکال دے اسے تو اللہ قبول نہیں فرماتا، جسے حضور دھتکار دے اسے تو رب قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے پاس آ گیا، چل دوڑ جا، کوئی تیری بات قابل قبول نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، عثمان غنی سے کہنے لگا حضور آپ تو مسائل کو جانتے ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے، او خدا کے بندو غور کرنا، میں تھوڑی دیر کے لیے بہک گیا تھا اور اس وقت سے آج تک توبہ کر رہا ہوں، مجھے معافی مل جائے۔ آپ فرمانے لگے معافی تجھے قیامت میں وہی دیں گے جو تجھ سے ناراض ہوئے، ہمیں معافی دینے کا حق، جا جا چلا جا، تیری زکوٰۃ قابل قبول۔ حضرت عثمان کے زمانے میں انتقال ہو گیا، چلے گئے، بات ختم ہو گیا معاملہ۔ خدا را میرے دوست، ڈر اس وقت سے جب رب کہے جا تیرا قبول ہی نہیں، ڈر اس وقت سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جا رکھ اپنے پیسے، سنبھال کے رکھ پیسے، ان کو گنتا رہنا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک جا اور گنتا ہی رہ، ان کو گنتا ہی رہ، اسی چکر میں رہنا۔ ڈر جائیں اس وقت سے، ڈر جائیں، ڈر جائیں۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے نا، موجود ہے نسائی کے اندر، ایک بندہ اندھا تھا، ایک کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، فرشتہ آ گیا تینوں کے پاس، اللہ نے بھیجا، اس سے پوچھا اندھے سے تجھے کیا چاہیے انسانی شکل میں؟ کہنے لگا آنکھیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا بکریاں آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ 2 بکریاں دی، اللہ نے لاکھوں کر دی۔ پھر وہ کوڑے کے پاس گیا، تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا اگر یہ وجود ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک۔ ہاتھ پھیرا تو اللہ نے شفا دے دی۔ کون سا مال پسند ہے؟ گائے بھینسیں بڑی پسند ہے، جا تجھے دے دی، ہزاروں گائے بھینسیں آ گئی۔ گنجے کے پاس گیا، تیری کیا حالت ہے؟ کہنے لگا بال آ جائے تو کیا بات؟ اس نے کہا اچھا، ہاتھ پھیرا تو اللہ نے بال عطا فرمائے۔ کہا کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے، 2-4 اونٹ دیے تو اللہ نے لاکھوں کر دیے۔ وقت گزر گیا، رب نے فرما دیا ہم نے تھا، دیتا کون ہے؟ بولے۔ فرمایا جاؤ اس سے جا کے کہو واپس بھی کر تھوڑے سے۔ اس کے پاس آئے، اندھے کے پاس، اس کو کہا یار اب انسانی شکل میں فرشتہ شکل بدل، بھائی وہ کچھ پیسے دے اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پہ۔ کہنے لگا میرے بڑے خرچے ہیں، یہ لفظ ہے حدیث میں، میرے بڑے مسئلے ہیں، میں بھائی بڑیاں تھاواں تے دینا ہوندا حضرت صاحب، میں گھر لائے میں بندے لائے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، صحیح ہو گیا، اچھا ایسے ہی ہوگا، حسن ظن ہے، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے۔ تو کہنے لگا جی میرے بڑے مسائل ہیں۔
میں کہاں دے دوں تجھے، تو جا کوئی اور کام کر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتہ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے تو پہلے اندھا تھا، بھوکا ننگا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا خبردار، تجھے کس نے کہا؟ میرا تو دادا بھی بڑا امیر تھا، پردادے کی بھی کیا ہی بات ہے، دوڑ جا۔ اس نے کہا چل جیسا تو تھا ویسا ہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوست، غریب آدمی امیر ہو جائے تو بچ جاتا ہے، امیر اگر کبھی غریب ہو جائے تو پھر پھنس جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھا۔ آنکھیں بھی رب نے لے لی، مال بھی اللہ نے لے لیا، روتا ہے، تڑپتا ہے، معافی مانگتا ہے، پر اب اسے معافی۔ پھر وہ آیا گھوڑے کے پاس، تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بڑے پیسے ہیں، خیر صلی اللہ، تو کہنے لگے اللہ کے رستے میں دے۔ کہنے لگا خرچے ہی بڑے ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑے معاملات ہیں۔ اس نے کہا میں نے سنا تو پہلے کوڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس، خبردار زبان سنبھال کے بات کہا، میں تو دادا پردادا رئیس اعظم ہوں، تو کس چکر میں؟ بھول گیا اپنا پچھلا سارا دور۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو جیسا تو تھا ویسا ہی ہو جا۔ پھر سے معذور ہو گیا، پھر سے فالج زدہ ہو گیا، سارا مال تباہ ہو گیا۔ محبوب پاک فرماتے ہو بھائی ساری انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی۔ گنجے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ اس کی تو چیخ ہی نکل گئی، وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا تو بول میں کیا دوں، تو ہاتھ رکھ، سارا ہی میرے رب کا ہے۔ اور پھر تڑپ کے کہنے لگا مجھے زمانہ یاد ہے، میں تو گنجا تھا، لوگ نفرت کرتے تھے، میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں تھا، اور کہا حال میرا یہ تھا کہ میں کوڑی کوڑی کا محتاج تھا، عرش کے مالک نے کوئی مسیحا بھیجا ہے، اس نے ہاتھ رکھا ہے، خدا نے شفائیں بھی دی ہیں، عطائیں بھی دی ہیں، سارا کچھ میرے رب کا ہے، تو جتنی چیزوں پہ ہاتھ رکھے گا میں ساری تجھے دے دوں گا۔ فرشتہ کہنے لگا مال بھی تجھے مبارک ہو، حسن بھی تجھے مبارک ہو، جائیداد بھی تجھے مبارک ہو، تو بڑا کھرا نکلا ہے اور تو نے اپنا مال پکا کر لیا ہے، اب جب تک تو زندہ رہے گا خدا تجھے اسی طرح موت میں ہی زندہ رکھے گا، اسی طرح تو زندہ رکھے گا، تیرے عروج کو کبھی زوال نہیں آئے گا، تیری عزت کو کبھی ذلت نہیں آئے گی، تیرے اس بلندی کو کبھی پستی نہیں ملے گی۔ خدا را اگر بلندیاں چاہتے ہو زکوٰۃ صحیح ادا کرے، زکوٰۃ صحیح ادا کرے، ٹٹول کی ادا غور کرے، اور زکوٰۃ لینے والے بھی خیال کریں۔ نہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط انداز میں زکوٰۃ لے رہے ہیں، ہماری بنتی نہیں اور ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھ۔ خبردار، میرے رسول پاک کے گھر میں بھی کئی مہینے چولہا نہیں جلا، لیکن فرمایا میری اولاد پر حرام ہے اگر صدقہ زکوٰۃ لے۔ خیال کریں، خودداری اور عزت نفس کی زندگی گزارے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا، دونوں طرف خیال رکھے۔ میرے دوستو صحیح زکوٰۃ ادا کرے، اس کے مسائل سے آگاہی حاصل کرے۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور آپ کو حساب میں کوئی پریشانی ہے تو علماء کے پاس بیٹھے، علماء اہل سنت کے پاس، وہاں سے اپنے معاملے کو اچھے طریقے سے حل کریں، حساب کر کے صحیح زکوٰۃ آپ خرچ کریں، اور زکوٰۃ دینے والے بھی خاص کر کے احتیاط کریں کہ وہ شخص جو بلا وجہ یہ کام کرے گا، قرآن مجید کہتا ہے وہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرے گا، وہ بھی اس بات کا خاص خیال کرے کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، یہ سرمایہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس سے بچے جتنی احتیاط ہو سکتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زکوٰۃ دے، اللہ تیرے مال کو بڑھا دے گا، تو زکوٰۃ دے، رب کریم تیرے مال کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر دے گا۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، آخر دعوانا